أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ کل میں نے دوستوں کے سامنے سورۃ البقرہ کے 3 رکوعوں کا خلاصہ عرض کیا تھا۔ آج سورۃ البقرہ کے 4تھے رکوع سے خلاصہ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کی توفیق اور امداد سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سے پہلے رکوع کے آخر میں آتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے۔ تو جب دونوں صفتیں اور دونوں کمال اللہ رب العزت کے ہیں تو پکار بھی اسی کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کریم کے علاوہ جس کی انسان پوجا کرے گا وہ یا تو نوری ہوگا یا ناری ہوگا یا خاکی ہوگا، اور تینوں میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ تینوں یعنی نوری، ناری، خاکی یہ نہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ کیونکہ نوریوں کا تو یہ حال ہے کہ نوریوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام وہ خود اور نوری سارے وہ کہتے ہیں لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو وہ بھی کلی طور پر عالم الغیب نہیں ہے۔ اور ابلیس جنوں کا باپ اس نے بھی سجدہ سے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا مقابلہ کیا اور اس کو اپنے انجام کا پتہ نہیں تھا، تو وہ بھی عالم الغیب نہیں۔ تو اسی طرح باقی جنات بھی عالم الغیب نہیں، اس لیے وہ بھی پوجا کے لائق نہیں، پکار کے لائق نہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے بعد پیغمبر، وہ بھی عالم الغیب نہیں، کیونکہ جب جنت میں سے وہ درخت کھا بیٹھے، درخت کا پھل کھا بیٹھے جس سے منع کیا گیا تھا، بعد میں نادم ہوئے تو توبہ کے کلمات معلوم نہیں تھے، اللہ رب العزت نے توبہ کے کلمات بتائے تو وہ بھی عالم الغیب نہیں ہوئے۔ جب فرشتے بھی عالم الغیب نہیں، جنات بھی عالم الغیب نہیں اور انسان بھی عالم الغیب نہیں، تو پھر پکار صرف رحمان بھی کرنی چاہیے جو عالم الغیب بھی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے، انہوں نے توبہ کی، اللہ پاک نے ان کو اپنا مجتبی اور برگزیدہ بندہ بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے باقی اولاد آدم کو بھی یہی حکم فرمایا کہ تم بھی میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو جنت جاؤ گے، اور ضد کرو گے، مخالفت کرو گے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ آج اللہ کریم نے 5ویں رکوع میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ تم تو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہو، تم میرا احسان یاد کرو اور میرا عہد پورا کرو جو تورات میں تھا، اور قرآن بھی تورات والے عہد کی تصدیق کرتا ہے۔ تمہیں اپنی ریاست بھی پڑی ہوئی ہے، ریاست جاتی ہے تو جائے مگر حق چھپا کر عوام کو گمراہ نہ کرو، خاص کر اللہ رب العزت کو پکارو، دل سے شرک کا خیال نکالو، سیدھے سادے مسلمان بن جاؤ۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ لوگوں کو نیکی کا کہنا اور خود نہ کرنا کس قدر گناہ ہے، اور لوگوں کو جس طرح بتاتے ہو خود بھی تو کرو، اگر مصائب ہے تو صبر کرو۔ ٹھیک ہے یہ مشکل کام ہے مصائب میں صبر کرنا، لیکن اللہ رب العزت سے دعائیں مانگو، اللہ رب العزت مشکل حل کر دے گا۔ تو رکوع نمبر 4 میں اللہ پاک نے اجمالی طور پر بیان فرمایا تھا، رکوع نمبر 5 میں اجمالی طور پر ان احسانات کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل پر ہوئے۔ پھر رکوع نمبر 6 میں تفصیل آ رہی ہے کہ میں نے تمہیں
اس وقت فضیلت دی پورے جہان پر تو تم آخرت سے ڈرو. کتنی نعمتیں تم پر میں نے دنیا میں کی ہے. فرعون کی سزا سے تم کو میں نے چھڑایا, تمہاری خاطر بحر پنجم چیرا, فرعون کو غرق کیا, اور 40 راتوں کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کیا. پھر تم نے بچھڑے کی پوجا کی, کتنا بڑا جرم تھا مگر ہم نے معاف کر دیا. تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات بھی دی ہے, اور بچھڑے کی پوجا کی وجہ سے تمہیں قتل کا حکم کیا گیا کہ تم قتل کرو دوسرے کو. پھر ہم نے وہ قتل کا حکم بھی موقوف کر دیا. پھر تم نے دنیا میں اللہ رب العزت کے دیدار کا مطالبہ کیا گستاخانہ, جس کی وجہ سے تم پر بجلی گرا کر تمہیں مار دیا گیا. پھر تمہیں زندہ کیا گیا, حالانکہ عام معمول اللہ رب العزت کا نہیں ہے کہ کسی کو زندہ کر دے, مگر تمہیں زندہ کر کے تم پر احسان کیا. اور وادی تیہ میں تم پر بادلوں کا سایہ بھی اللہ نے کیا, اور کھانے کو ترم جبین اور بٹیرے اللہ رب العزت نے اتارے, مگر تم نے اللہ رب العزت کے حکموں کی مخالفت کی تو اپنا نقصان کیا اللہ کا پیارے والا. جہاد کا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیت المقدس میں جاؤ, جہاد کر کے جاؤ بیت المقدس میں, اور مسجد کے دروازے سے سجدہ کر کے داخل ہو, اور دعا کرنا کہ ہمارے گناہ معاف کر. مگر تم نے کہا حتتن کی بجائے حنتتن, جس کی وجہ سے تم پر اللہ نے سزا نازل کی ہے. 6 رکوعوں تک خلاصہ ہو گیا, باقی انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. اللہ رب العزت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری من